آج کل پاکستان میں ایک کمپنی چل رہی ہے جس کا نام EBL ہے۔ یہ ایک آن لائن کاروبار کرتی ہے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تحت اس کا کام ہوتا ہے۔ کئی احباب نے پوچھا ہے کہ اس کمپنی کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کمپنی کا کاروبار شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کمپنی ایک ناجائز اور غیر شرعی اصولوں کے تحت کام کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمپنی سب سے پہلے کچھ فیس وصول کرتی ہے کہ اتنے پیسے اس کمپنی کو جمع کرائے جائیں، اس کے بعد آپ اس کمپنی کے سسٹم کے ممبر بنیں گے۔ تو اب اس کمپنی کا حقیقی طور پہ کوئی کاروبار نہیں ہے، محض ایک فرضی سسٹم ہے۔ اس کے معاملات صرف ڈیجٹ تک محدود رہتے ہیں کہ ہندسوں میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ جا رہا ہے، کسی کے پاس کچھ آ رہا ہے۔ اس کا سارا معاملہ صرف ڈیجیٹل ہی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ حقیقت کے اندر کوئی کاروبار نہ ہو بلکہ صرف معاملہ صرف سکرین تک اور ہندسوں تک ہی محدود ہو، تو وہ کاروبار ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کمپنی میں چین سسٹم ہے کہ ایک بندہ کمپنی کا ممبر بنا، اس کے بعد اس نے 2 مزید ممبر بنائے، تو ان سے جو کمپنی کو فائدہ حاصل ہوگا تو اس میں سے اس بندے کو بھی حصہ ملے گا۔ چلو اتنی حد تک تو ہم اس کو جائز رکھتے ہیں کہ یہ اس کا کمیشن ہے کہ اس نے 2 بندوں کو تیار کیا تو کمپنی کے ساتھ اس کے معاہدے کے تحت اس کو کمیشن مل گیا۔ لیکن اصل گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو 2 افراد اس پہلے بندے نے بنائے تھے وہ آگے مزید افراد بنائیں گے، پھر ان سے جو کمیشن ہوگا وہ بھی اس پہلے بندے کو ملے گا، وہ آگے سے جتنے افراد بنائیں گے ان سے جو کمیشن حاصل ہوگا وہ بھی اس پہلے بندے کو ملے گا۔ تو اس طرح یہ کمیشن در کمیشن در کمیشن کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو یہ چین سسٹم اصل خرابی کی جڑ ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو آرام سے پیسے مل رہے ہیں، تو یہ در حقیقت جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اسلام محنت اور کمائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہر اس نظام کی، ہر اس سسٹم کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جس میں بیٹھے بٹھائے کچھ حاصل ہوتا رہے اور انسان کو خود کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ تو اسلام نے ہر اس سسٹم کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ تو EBL کا سسٹم بھی در حقیقت یہی ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ نے صرف 2 بندے تیار کیے، وہ آگے اور بندے تیار کرتے رہیں، وہ آگے اور بندے تیار کرتے رہیں، تو ان کا نفع بھی اس پہلے بندے کو ملتا رہے۔ تو اس پہلے بندے کو کس چیز کا نفع ملے؟ ان کا نہ اس نے آگے والے بندوں کی کوئی معاونت کی، نہ ان کے کاروبار میں کوئی حصہ ڈالا، نہ ان کی کسی طرح سے کوئی رہنمائی کی، بس اس کو بیٹھے بٹھائے یہ پیسے مل جائیں، تو اس چیز کی اسلام ہرگز قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ تقریباً 97-98% آن لائن کمپنیاں جتنی بھی چل رہی ہیں یہ ناجائز اور غیر شرعی اصولوں پر کام کر رہی ہیں، جس کا نتیجہ آخر میں اتنا ہی نکلتا ہے کہ بندہ ان کو پیسے دیتا رہتا ہے اور آخر پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہار کر اور ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح انسان پھر ہاتھ پہ ہاتھ مسلتا رہتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے کمائی کا شوق پیدا کریں اور اس طرح کی کسی فراڈ سے، کسی اسکیم سے دھوکہ مت کھائیں۔